اس زندگی کا سال بھی نعمت ہے، اس کا مہینہ بھی نعمت ہے، اور اس کا ہفتہ اور ایام اور منٹ اور سیکنڈ بھی نعمت ہے۔ اس لیے اس نعمت کی جو قدر کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی قدر دانی کرتے ہیں، اور جو اس نعمت کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ضائع فرما دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولی آنے سے پہلے پہلے۔ یہ قدردانی جو سکھائی زندگی کی سکھائی ہے، یہ زندگی ہے، جوانی بھی زندگی ہے، بڑھاپا بھی زندگی ہے، اور بچپنا بھی زندگی ہے۔ اس کی قدردانی سکھائی۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے زندگی آپ کے پاس کورے کاغذ کی طرح ہے، ہر دن آپ کا کورا ورق ہے، کورا پیج ہے، اس پر آپ جو چاہے لکھ لو، اس پر نیکی بھی لکھ سکتے ہیں اور اس پر برائی اور گناہ کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے کسی کا 1 گھنٹہ چلے جانا، کسی کا 1 دن چلے جانا، کسی کا ہفتہ گزر جانا، کسی کا مہینہ پاس ہو جانا، کسی کا سال ختم ہو جانا، یہ سال مہینہ ہفتہ دن ختم ہونا نہیں ہے، وہ تیرے زندگی کا حصہ ختم ہونا ہے۔ وہ حصہ تیرے زندگی کا 1 دن کا تھا، سال کا تھا، ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے اس وقت کو غنیمت جانیں، ہم ہر حالت میں پابند ہیں، خوشی کے منانے میں بھی پابند ہیں اور غمی کا اظہار کرنے میں بھی پابند ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خوشی بھی اگر منا رہے تو اس پر علماء کو شریعت کو کیا اعتراض؟ ہم کسی کا دل نہیں دکھا رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے اور کسی پر ظلم نہیں کر رہے، تو پھر اس کے بغیر خوشی منانے میں کیا اعتراض؟ اس سے کہا جائے گا بھائی تو خوشی منانے کا مکلف نہیں، تو آزاد نہیں، تجھے اس طرح خوشی منانا جیسے شریعت کہہ رہی، چونکہ تو نے کلمے کا اقرار کر کے ایمان والا بن کر مسلمان بن کر یہ طے کیا تھا وہ کروں گا جو اللہ کہیں گے، اس سے رکوں گا جو اللہ منع کریں گے، یہ ہمارا اقرار ہے۔ اس لیے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی اگر شریعت کی پابندیوں پر تمہیں ناگواری ہوتی ہے، اگر شریعت کی پابندی پر تمہیں ناگواری ہوتی ہے تو شریعت کی چادر کو اپنے اوپر سے ہٹا لو، پھر آزادانہ زندگی گزار۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہر حالت میں پابند ہیں۔ سال ختم ہو رہا، نیا سال آ رہا، اس میں وہ تعلیمات جو اسلام کی ہے اس کا میں اور آپ پابند ہوں۔ گرچہ سال چاہے قمری ہو یا شمسی ہو، دونوں سال اللہ کے ہیں۔ قمری سال چاند سے چلتا ہے، شمسی سال سورج سے چلتا ہے، چاند سورج دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔
دونوں سال ہیں ہمارے، لیکن سال کو گزارنے کا، نئے سال میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے، جو اندازہ نے بے حیائی ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بے حیائی کا انداز، بدکاری کا انداز، شراب نوشی کا انداز، زنا کا انداز، بد نظری کا انداز، خواہشات کو جہاں چاہے پورے کر کے سال میں داخل ہونے کا انداز اسلام کا نہیں ہے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک یہ جو خوشیاں منائی جاتی ہے، چاہے کرسمس ڈے کی ہو، چاہے نئے سال کی ہو، ہیپی نیو ایئر کے ذریعے سے، یہ دونوں طریقے عیسائی اور نصرانیوں کے ہیں، عیسائی اور نصرانیوں کے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا ان چند دنوں میں جتنی شراب پی جاتی پورا سال نہیں پی جاتی، ان چند دنوں میں جتنی بدکاریاں ہوتی اتنی پورے سال نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں نئے سال کے خوشی کے اظہار میں بے حیائی کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، نام دیا جاتا نئے سال کی خوشی ہے، حالانکہ اس کے آڑ میں ساری بے حیائی کی حدود پار کر دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا غصہ بے حیائی پر آتا ہے، ننگے پن پر آتا ہے، عریانیت پر آتا ہے، زنا پر آتا ہے، بدکاری پر آتا ہے، اتنا غصہ کسی اور گناہ پر نہیں آتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جب تک زنا کرتا رہے گا، جب تک شراب کے نشے میں رہے گا، اور جب تک چوری کا عمل کرتا رہے گا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، آپ کو سناؤں۔ بدکاری اور بے حیائی اور زنا کی سزا شریعت میں سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ سنگین سزا ہے۔ میں نے ابھی گزشتہ ایک سبق پڑھایا، حدود 5 قسم کے ہوتے ہیں، سزا اسلامی سزائیں 5 قسم کی۔ پہلی سزا ہے قتل کی سزا۔ اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے، قتل کر دے، تو اس کی سزا ہے قتل، قصاص، جان کے بدلے جان۔ یہ بھی آسان ہے، جان گنوانا کوئی اتنا مشکل تھوڑی ہے۔ دوسری سزا ہے چوری کی۔ اگر کوئی کسی کا مال چرا لے، اس کی سزا اسلام نے متعین کی، ہاتھ کاٹو۔ پہلے یہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا یہ پوچے سے، اگر پھر بھی باز نہ آئے الٹا پیر کا پنجہ کاٹا جائے گا، اگر پھر بھی باز نہ آئے الٹا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پھر بھی باز نہ آئے چوری کرتا رہے تو امام ابو حنیفہ فرماتے بھائی اب مت کاٹو، وہ چلیں گا کیسا اور اپنی ضرورت پوری کیسی کرے گا، اس سے جیل میں ڈال دو۔ اور امام شافعی فرماتے نہیں، چوتھا جو عضو یعنی دوسرا پیر اس کو بھی کاٹ ڈالو۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ چوری کی سزا ہے۔ تیسری سزا ہے حد قذف۔ کوئی کسی پر تہمت لگائے، زنا کی تہمت، چوری کی تہمت یا کوئی اور تہمت لگائے اور تہمت کو ثابت نہ کرے تو اس کی سزا ہے 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو اس کو، 80 کوڑے اس کو مارو۔ چوتھی سزا ہے کوئی اگر شراب پی لے اور اس کی شراب کا پینا ثابت ہو جائے، اس کی سزا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے۔
ٹھیک ہے کہ 4 سزا ہو گئی، اتنی ہارڈلی نہیں ہے، ہاں سزا ہے لیکن اتنی ہارڈ نہیں ہے۔ اب 5ویں سزا زنا کی ہے، بے حیائی کی ہے، بدکاری کی ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کوئی زنا کرے اور وہ شادی شدہ مرد عورت ہے، آپ اس سے رجم کر دو۔ کیا کرو؟ رجم، پتھر مارو۔ کس طرح صورت کیا ہوگی؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس سے ایک چٹیل میدان میں لے جاؤ، وہاں گڈھا کھودو، اتنا کمر تک اس سے گاڑ دو اور پھر پتھر مار کر ہلاک کر دو۔ آئی بات سمجھنے؟ یہ سزا ہے کس کی؟ زنا کی سزا۔ اب ان 4 سزاؤں میں اور یہ 5ویں سزا کون سی سخت معلوم ہو رہی؟ یہ بے حیائی کی سزا، بدکاری کی سزا سب سے زیادہ سنگین ترین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شریعت نے ایسا یہ ایک دم سخت قانون کیسے پاس کر لیا؟ اگر دیکھو تو بڑا تعجب ہوتا ہے، زندگی میں پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ میں جا کر سوچیں گے تو شریعت یہ چاہ رہی کہ ہم نے یہ سزا اس وجہ سے متعین کی ہے، تم میں سے کوئی یہ سزا سنے گا سمجھے گا تو وہ اس عمل کو کرنا تو دور کی بات، اس عمل سے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ وہ اسٹاپ کرنے کے لیے، بریک لگانے کے لیے یہ سزا شریعت نے متعین کی۔ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک آدمی پر زنا کی سزا جاری کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ زنا کی سزا اس پر جاری کرنا، اس سے آخرت کا گناہ معاف ہو جائے گا یا الگ سے توبہ بھی کرنا پڑے گا؟ الگ سے توبہ بھی کرنا پڑے گا یا اس رجم کی سزا میں توبہ ہو جائے گی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رجم کی سزا کے ساتھ ساتھ اسے توبہ بھی کرنا پڑے گا، چونکہ پہلی سزا رجم کی عبرت کے لیے ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب انہیں پتھر مارے جائیں گے سارا مجمع کھڑے رہے دیکھے کہ اس گناہ کا کیا انجام اور عبرتناک سزا ہے، اور دوسری جو وہ استغفار کریں گا اس کا جو آخرت کا گناہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ میرے عزیز سے بزرگوں، دو ایسی سخت کاروائی شریعت نے کی ہے بے حیائی پر، اور نیو ایئر کے پردے کے آڑ میں یہ شنی اور کبھی عمل کا بہت زیادہ ارتکاب ہوتا ہے۔ حالانکہ تنبیہ الغافلین میں ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، زنا جیسی بد عملی میں مبتلا ہوتا ہے، 6 طرح عذاب اسے اللہ عطا فرماتے ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 یہ ہے، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، دوسری سزا اس کے چہرے کا نور سیاہ ختم ہو جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 اس کے رزق کی برکت چلے جاتی ہے۔ اور آخرت کے 3 سزائیں، پہلی سزا اللہ سے ملاقات کریں گا، اللہ غصے میں ہوں گے۔ دوسری سزا اس کا جب حساب لیا جائے گا، اس کا جب حساب لیا جائے گا وہ سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اور تیسری سزا جہنم میں ایک لمبی مدت تک ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ 3 سزائیں آخرت کی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بے حیائی کو بہت زیادہ ختم کیا ہے، اور اس پر بڑے اچھی تعلیمات آپ نے دی۔ اس کا جو ریزن تھا، اس کے قریب جانے کے جو اسباب تھے، اس سے بھی منع کر دیا۔ آپ کہہ رہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کی حفاظت کرنا، ورنہ جہاں تیر لگے گا وہ شکار ہو جائے گا۔ شیطان اس کے اور تمہارے دلوں میں گندگی پیدا کر دے گا۔
ہمارے نبی نے فرمایا کسی ویران جگہ میں کوئی مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں، تیسرا شیطان وہاں پر آتا ہے۔ ایک صاحب کو ہمارے نبی نے دیکھا میدان میں غسل کر رہے، برہنہ تھے، ننگے تھے۔ آپ کو بڑا اس سے درد ہوا، تکلیف ہوئی۔ آپ اسی وقت منبر پر آئے اور کہا کہ لوگوں، میں اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، سنو، اللہ با حیا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے، لہذا تم میں سے جب کوئی نہائے، غسل کرے کھلے میدان میں تو اپنے اوپر کپڑا ڈھانپ لیا کرے، اپنے فرشتوں کو تکلیف نہ دیا کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تنہائی میں اگر برہنہ اگر کوئی ہو جائے کپڑے اتار لے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اس حالت میں تنہائی میں اللہ سے شرم کرو، تنہائی میں بھی اپنا ستر نہ کھولو، اپنے فرشتوں سے شرم کرو۔ اس لیے علماء نے کیا لکھا ہے، کوئی آدمی اپنا ستر دکھا کر پھرتا ہے، ستر کیا ہے؟ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ گھٹنا جو ہے یہ ستر ہے، اس کا چھپانا واجب ہے۔ اگر کوئی اس سے اوپر گھٹنوں سے اوپر چڈا پہن کر یا پینٹ پہن کر یا لنگی باندھ کر اوپر کر کے باہر آتا ہے، ایسا آدمی شریعت کی نظر میں غیر معتبر ہو جاتا ہے، اس کی شہادت اور گواہی شریعت قبول نہیں کرے گی۔ جب یہ بے حیا ہے، اسے شرم نہیں آ رہی، گھر میں بھی ویسے رہ رہا، گھٹنے دکھا رہا، اپنے ناف کا حصہ نیچے کا نظر آ رہا، ٹی شرٹ اتنی چھوٹی پہن رہا کہ نیچے جھک رہا تو کمر نظر آ رہی، یہ بے حیائی کا احساس نہیں۔ تو شریعت کہہ رہی جب تو بے حیا ہو گیا تو تیری وقعت اور ویلو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، یہ نئے سال کے آڑ میں بے حیائی کا جو سیلاب آتا ہے نا، یہ عیسائیوں کا نصرانی کا طریقہ ہے۔ غیر اور دشمن یہ چاہتا ہے، دشمن آ کر تم پر وار نہیں کرے گا ختم کرنے کے لیے، وہ تمہارے ایمانوں پر حملہ کرے گا، وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ بنائے گا، نوجوان بچیوں کو شکار کرے گا ایسے انداز میں کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو شراب اتنی کثرت سے پی جاتی ہے، 31 دسمبر 12 کے بعد، العیاذ باللہ، ہمارے نبی نے فرمایا جب شراب کثرت سے پی جانے لگے گی سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے، جن جوانوں میں زنا عام ہوتا ہے، اس میں طاعون اور ایسی بیماری جس کو تمہارے اگلے آبا و اجداد نے نہیں سنا، اللہ اس میں وہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جنم لیتی ہے کہ بیماریوں کے نام بھی ہم نے سوچے نہیں۔ یہ بے حیائی کی نحوست ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی شراب پیے، شرابی کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی پھوپھو اور اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ شراب پینے کا گناہ، آئی بات سمجھ میں؟ یہ دونوں گناہ اس تاریخ کو اکثر اور بیشتر ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستو، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باطل کے ان تیروں کا شکار ہو جائے۔ تو آپ سے درخواست ہے، ہر سال آپ کے سامنے یہ بات اس موقع پر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنا سال شروع کریں غیروں کے طریقے پر نہیں، اسلامی طریقے پر۔ نہ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ ہے کسی کو نئے سال کی مبارکباد نہیں دیں گے، نہ واٹس ایپ پر دیں گے، نہ اسٹیٹس پر دیں گے، اور نہ ڈی پی پر رکھیں گے، اور نہ فیس بک، اور نہ انسٹاگرام، اور نہ ایکس جو ہے تو ٹویٹر، اس پر نہیں دیں گے۔
आई बात समझ में? इसका इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। जोर से बोलो ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं अपने मोबाइल से और अपने जुबान से, अपनी कलम से नए साल की मुबारकबादी नहीं दूंगा, चूंकि मैं मुसलमान हूं। ये इरादा है। दूसरा 3 अमल आपको बताता नए साल के। पहला अमल, बाज़ उलमा ने ये लिखा है, नए साल की दुआ की जाए। नए साल का जब आगाज हो उसमें दुआ मांगी जाए। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। ये दुआ है नए साल। इस दुआ को पढ़े या करे, या अल्लाह इसको हमारे लिए अमन का बना दे, सलामती का बना दे, तेरी पनाह में ये साल मैं गुजारूं ऐसा बना दे, शैतान से दूर हो जाऊं ऐसा साल बना दे। एक दुआ ये है। 2 काम जो करने के हैं वो आपसे कहने जा रहा हूं। पहला काम, अपना एहतिसाब करें। एहतिसाब यानी 2023 में जो गलतियां हुई उस पर तौबा और नदामत करें। हज़रत उमर फरमाया करते थे, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब ले लो कब्ल इसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। ये साल गुजर गया, इसमें मैंने क्या किया? मैंने कितनी नमाज़ें छोड़ा, कितनी फजर मेरी गई, कितनी नाफरमानी किया, धोखा दिया, झूठ बोला, खयानत किया, माँ बाप की नाफरमानी की, जुल्म किया, किसी को मारा, सताया, माल चुराया, माल दबाया, हक दबाया, झगड़े लगाया, कता ताल्लुक किया। ये सारा एहतिसाब है। इस पर तौबा करे, या अल्लाह मुझसे गलती हो। इसको कहते हैं अपनी पिछली जिंदगी का एहतिसाब। और दूसरा है अज़्म इस्तिक़लाल, अज़म करना। क्या है? या अल्लाह गलती हो गई, अब मैं इरादा करता हूं आइंदा साल नहीं बल्कि मौत तक इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये इरादे ही नए साल के। फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा, पाबंदी करूंगा। फजर की भी पाबंदी, जोहर असर मगरिब ईशा की भी पाबंदी करूंगा। यह इरादा है। तुमको एक अजीब बात सुनाऊं, नमाज की पाबंदी पर याद आ गई। जो नमाज का पाबंद होता है ना, जिसकी फिक्र होती है, फजर में उठने का इरादा होता है, अलार्म लगाकर सोता है। वरना बास लोग तो ये इरादे से सोते हैं कि फजर नहीं पढ़ना है। अगर किसी को पूछो कब उठेंगे, 10 बजे उठता मैं, इरादा भी नहीं करता इंशाअल्लाह कल की फजर पढ़ूंगा। समझे? तो जिसको नमाज की फिक्र होती है, उसके ताल्लुक से छोटी सी बात अजीब आपको कहूं। जब आप कब्रिस्तान जाते हैं और मुर्दे को कब्र में रख देते, ठीक है, यह हदीस सुना रहा, और उस पर आपने बड़गे रख दिए, मिट्टी डाल दिए, आ गए। अब 40 कदम तुम ना चलोगे कि मुनकर नकीर आ जाएंगे, और वो मुर्दा उठता है, हाँ, दोबारा जिंदा होता है, रूह आलम अरवा से आती है। जब वो कब्र में बेदार होता है मरने वाला, तो उसको कौन सा वक्त महसूस होता है? आई बात समझ में? कौन सा वक्त महसूस होता है? तो अहादीस में आता है, तुम मुर्दे को कभी भी दफन करो, दिन में करो, दोपहर में करो, शाम में करो, जब वो कब्र में उठता है उससे महसूस होता है कि मगरिब की नमाज का टाइम है, सूरज गुरूब होने वाला है, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ना है। कौन सी नमाज पढ़ना है? अगर वो नमाजी होता है तो मुनकर नकीर से कहता, थोड़ा रुक जाओ, नमाज का वक्त करीब है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं, बाद में तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। अल्लाह, यह एहसास होता है। ये किसके लिए? जिसमें नमाज की आदत है। वरना बेनमाजी मरा तो नमाज का टाइम ख्याल आता है और ना उससे नमाज की फिक्र होती है। तो मेरे अजीज से बुजुर्गों दोस्तों, मैं कह रहा था, अज़्म इस्तिक़लाल करने सारे मजमे को, आइंदा साल जो आने वाला है, नमाज फराइज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। हर किस्म के गुनाह से बचेंगे, सगीरा कबीरा, तन्हाई में मजमे में बचेंगे। इरादा करो इंशाअल्लाह। इस इरादे के साथ मौत आ गई
تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات عطا کریں گا کہ ہمارے ذہنوں نے اس کو نہیں سوچا ہے۔ سارا سال حلال کی کمائی کا استعمال کریں گے، بے حیائی سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، آپس کے توڑ اور انتشار سے بچیں گے، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے، علماء کی قدر کریں گے، چھوٹوں پر رحم کریں گے، بزرگوں کا احترام کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے اور مریضوں کی مدد کریں گے۔ یہ سارے ارادات ہیں، اس کو کریں۔ سمجھ آئی بات؟ اب ایک اور آخری بات ایک دو منٹ سن لو۔ نئے سال کی جو خوشی مناتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے۔ کیا ہے؟ چونکہ کسی چیز کے چلے جانے پر خوشی نہیں ہوتی۔ ایک سال چلا گیا، ایک سال چلا گیا، پھر یہ خوشی کس بات پر؟ اس کے لیے ایک سمپل اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، مجھے آپ کو کسی نہ کسی سال مرنا ہے۔ 24 میں بھی موت آ سکتی ہے، 25 میں بھی آ سکتی ہے، 26 27 آ سکتی ہے۔ کوئی نہیں بچے گا، ہر ایک کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ سال ہر ایک کا متعین، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، امراوتی سے اسے جیل سے نکالا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور طے یہ ہوا کہ بامبے جا کر پھانسی دینا ہے۔ اس کی موت کہاں پر آنی ہے؟ بامبے میں۔ اب یہاں سے امراوتی ممبئی ٹرین میں وہ سوار ہوا، بیٹھا، پہلا اسٹیشن آیا اکولا، وہاں پر اتر کر موج مستی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کس بات پر؟ ایک اسٹیشن گزر گیا، دوسرا آ گیا ہے۔ اکولے کے بعد شیگاؤں آیا، شیگاؤں کے بعد ملکاپور آیا، ملکاپور کے بعد بھساول آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسٹیشن آتے گئے، ہر اسٹیشن پر کیا کر رہا؟ خوشی منا رہا۔ اس سے پوچھے کیوں رے؟ اسٹیشن گزر گیا نا اور نیا اسٹیشن آ گیا۔ کون سا اسٹیشن آ گیا؟ نیا۔ آپ فیصلہ کرو، اسے بیوقوف کہیں گے کہ عقل مند کہیں گے؟ ارے بس کامن سینس کی بات ہے، سب سمجھ رہے آپ۔ یہ 23 سے گزر رہا، 24 سے آیا، زندگی بڑی کے گھٹی گھٹ گئی، اس پر خوشی کیا ہے؟ اس پر تو افسوس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، خرافات سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔